السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We hope you are safe and well in light of the severe weather conditions. So today's my topic in سورہ کہف. سورہ کہف آج جمعہ ہے. جمعے کو تو ایسے بھی سورہ کہف پڑھنا بہت ضروری ہے, لازم ہے. آپ جس کا اسٹڈی کریں گے, آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو علم ہوگا سورہ کہف کے بارے میں. سورہ کہف کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دور میں کہا کہ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ ہم سے کیا ہوتا ہے, اس کی تلاوت سے فتنہ دجال سے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی. اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا. وہ تلاوت سن کر نہایت خوش ہوا, اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ فکن ہو گیا. اس نے اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں کیا اور پیش کیا اور فرمایا اور کہا تو سورہ کہف پڑھا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ تم سورہ کہف پڑھا کرو, کیونکہ اس سے تمہارا سکون ملتا ہے. یہ بذریعہ وحی قرآن میں نازل ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ و دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا, اور جو شخص اس کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد رکھے اور فتنہ و دجال سے محفوظ رہے گا. یعنی ابتدا کی اور اس کے آخر کی دونوں کی آیتوں کو آپ پڑھیں. سورہ کہف کے دیکھیں, میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں, یہ دیکھیں سورہ کہف کی بہت سارے مقامات میں بہت ساری چیزیں اس کی آئی ہوئی ہیں. ایک میں کہا گیا ہے کہ یعنی جو شخص اس سورہ کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین و آسمان سے درمیانی نور ہی نور ہوگا. سورہ کہف کا اس کے یعنی ایک پورا جس طرح ایک آتا ہے کہ جس شخص نے جمعے کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا, ہر دجال سے, ہر چیز سے, ہر فتنے سے محفوظ, ہر دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا وہ سورہ کہف میں. اس میں یہ دیکھیں سورہ کہف کے ترجمہ اور اس میں بھی ہے, یہ دیکھیں آپ. اللہ کے نام سے شروع. سورہ کہف ہے, اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا. سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاح کنجی نہ رکھی. عدل والی کتاب کے اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کرے بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا. اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا. کتنا بڑا بول ہے کہ اگلے منہ سے نکلا ہے. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں اس کے ترجمے. یہ دیکھیں سورہ ایک بہت بڑی سورہ کہف جو ہے یہ ایک بہت بڑی آفت سے خبردار کر دینے والی چیز ہے. یعنی بہت بڑی, یعنی سختی, بہت شدید ترین سخت عذاب, سخت آفت سے خبردار کرنے والی چیز ہے سورہ کہف, جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی آفت ہے. یہ بہت بڑی دجالی فتنے کی ایک دجالی فتنے کے بارے میں ہے. حدیث میں آیا ہے کہ کوئی بھی قوم, یعنی کوئی بھی ایسے نبی اور رسول نہیں گزری جس نے اپنی قوم کو دجالی فتنے سے آگاہ نہ کیا. ہر زمانے کے نبی اور رسول نے اپنی قوم کو دجالی فتنے کے بارے میں آگاہ کیا, بتایا, کہا. جس نے اپنی قوم کو بتائی دجالی فتنے سے آگاہ کیا, اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہ ہوگا. پوری انسانی تاریخ میں بندہ مومن کے امتحان کے لیے سخت, بہت ایک شدت سخت ترین نہیں ہوتا ہے, بہت بڑا سخت ترین مرحلہ آئے گا. یہ
جو سختی ہے جو ہوگی خبردار کرنے کے لیے ہے، یہ سورہ نازل ہوئی ہے، یہ سختی اس سے خبردار کرنے کے لیے یہ سورہ کہف نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے نا، اس کی تلاوت کرا جائے، اس سے خاص طور پر جمعے کے دن اس کی شروع کی اور آخری کی تلاوت بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت۔ آپ جمعے کے دن اس کی شروع کی کر لیں اور آخری کی تلاوت کر لیں، بہت اس کی تلاوت بہت اہمیت رکھتی ہے، سورہ کہف کی تلاوت۔ اور اگر آپ ایسے تو آپ روزانہ سورہ کہف کو پڑھنا معمول بنا دیں، اگر نہیں ہو سکتا ہے، آپ پورا نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس کی یعنی آپ شروع کی آپ آیت پڑھ لیں، شروع کی اور اس کی آخری کی آیت پڑھ لیں، جس سے آپ دجالی فتنے سے محفوظ رہیں۔ ایک دجال تو چلو، ایک دجال ہوتا ہے دنیاوی دجالی فتنہ۔ وہ اصل زندگی کیا ہے؟ جو دنیاوی دجالی فتنے کیا ہوتے ہیں؟ جو دنیا میں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے، اپنے آپ کو یہیں رہنا، یہیں پر اپنا سب کچھ سمجھنا، اپنے مال دولت کو بٹورنا، اپنے دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں کرنا، اپنے یعنی پوری کی پورے اپنے آپ کو مادہ پرستی جو ہوتا ہے نا، کہ مادہ ہی مادہ اور روح سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، وہ بھی دجالی فتنے ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی جیسے کہ کہا گیا ہے نا، اس میں کہ لوگ کئی طرح کے یہاں پہ جو دجال کے بھی فتنے کی بھی قسم بنائی گئی ہے۔ دنیا میں کیا ہے ابھی جو یہاں پہ کتنے ہیں، کم سے کم 30 سے بھی زیادہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کہ نبی نے کہا ہے کہ 30 ہوں گے دجالی فتنے، جس میں سے ایک ہر کوئی یعنی فتنہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دجالی فتنے کیا ہوتا ہے؟ جو کوئی شخص بہروپیہ ہو، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، جو نبوت کا دعویٰ کرے اور نبوت کا دعویٰ کرے اور اپنے لبادہ یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور نبوت کا دعویٰ کرے اور جھوٹا لبادہ اوڑھے ہوئے رہے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی دجال ہے، دجالی فتنہ ہوگا۔ اس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال ہوں گے۔ ابھی جو پوری دنیا میں کیا ہے ماحول، یعنی میں کیا ہے اس دنیا میں؟ مادہ پرستی ہے، اپنے لیے اچھا دوسروں کے لیے برا، ایسے جیسے ہے کہ جیسے جیتے ہیں نا، جیسے کہ انہیں مرنا ہی نہیں ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، حسد کرنا، جلن کرنا، چھوٹی چھوٹی چیز، ایک جو ہوتی ہے نا چھوٹی سی چیز، اس کو بھی ایک دوسرے کو لوگ آگے بڑھتا دیکھ نہیں سکتے ہیں، کسی کو نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے کے لیے اتنا دل میں بغاوت رکھتے ہیں، اتنی نفرت رکھتے ہیں، اتنی شدت رکھتے ہیں کہ جب خود میں دیکھتی ہوں نا، بعض چیزوں کو ریئلائز کرتی ہوں، تو میں اندازہ ہوتا ہے کہ جو سورہ کہف نازل ہوئی ہے دجال آئے گا، تو وہ دجال کے بارے میں ہم ہر دور کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو آگاہ کیا، بتایا، اور اس سورہ کے بارے میں کہا کہ لازم پڑھو، اس سے محفوظ رہو گے۔ لیکن یہاں کے جو دجالی فتنہ ہے نا، جو صرف مادہ پرستی میں ہے، روح سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، سب کچھ یہاں ہے، یہی کی تو دنیا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ جو ایک طرف یہ ہوگا نا، دنیا کی چمک ہوگی، دنیا کی چمک، اور ایک طرف اللہ کا راستہ ہوگا، اور ایک طرف دنیا کی خوب چمک ہوگی، تو وہ بندہ جب دنیا کی چمک کی طرف چلا جائے گا نا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کے، تو وہ کیا ہوگا؟ ناکامی اس کی مقدر بنے گی، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور جس نے اللہ کے راہ کو چنا، کامیابی اس کی مقدر بنے گی، دین پہ چلنا۔ تو یہ کیا تھا؟ میں اس پہ آ رہی تھی کہ لوگ یہ دنیا میں بھی دجال کی کمی نہیں ہے، ایک دوسرے کے لوگ ٹانگیں کھینچتے ہیں، فتنہ دجال تو ہے اس دنیا میں، کوئی ایسی کمی نہیں ہے، جیسے روح سے کوئی ان کا تعلق ہی نہیں، مادہ پرستی بہت ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی نا، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو ٹانگ کھینچنا، پیچھے ہونا، ایک دوسرے کے لیے بغاوت رکھنا، جیسے کہ جس دل میں اللہ کی محبت ہونا، اس دل کو کبھی مت دکھانا۔ ایک چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں، جس دل میں اللہ کی محبت ہو، اس دل کو کبھی نہ دکھانا، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے،
افسوس، کیونکہ جس دل میں اللہ ہو نا اس کے کبھی نہیں دکھانا چاہیے. تو ہمیں کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے کبھی بھی حسد جلن نہیں رکھو، ایک دوسرے کے کبھی خلاف نہ رہو. جس طرح ہم کسی دوسرے کے لیے اچھائی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا. سورہ کہف پڑھا کریں. سورہ کہف سے دجالی فتنے سے ہمیں نجات ملے گی. جزاک اللہ.